جن کو ہمارا کوئی بدترین سیاسی مخالف بھی نہیں جھٹلا سکتا، جو عمران خان صاحب کی رجیم میں سب سے زیادہ اگر کسی طبقے کو فائدہ ہوا تو وہ ہمارا مزدور تھا۔ مثلا جو پچھلا جب ہماری حکومت ختم ہونے سے پہلے کا جو سال تھا، اس میں جو کارپوریٹ انڈسٹری تھی اس نے تقریباً کوئی 1000 بلین کا ان کو جو پروفٹس ہوئے اس کا بینیفیشری مزدور بھی تھا۔ وہ کیسے کہ اور ہمارا وہ جو واحد رجیم تھی جس میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو کسان تھا وہ بھی اس کا بینیفیشری تھا۔ 2600 ارب روپیہ کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا۔ پھر جو ہاؤسنگ انڈسٹری تھی، آئی ٹی انڈسٹری تھی، آٹو انڈسٹری تھی، اس میں بوم کی وجہ سے وہ اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھی، جس کی وجہ سے جو مزدور تھا اس کی جو آمدن میں اضافہ ہوا وہ تقریباً 60% زیادہ آمدن ہوئی۔ پھر اس میں سب سے زیادہ ہمارے خان صاحب کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا، وہ تھا ہمارا احساس پروگرام۔ احساس پروگرام کی امبریلا کے نیچے جو پسا ہوا مزدور، وہ جو سارا دن مزدوری کرتا تھا اور پھر فٹ پاتھ کے اوپر سوتا تھا شدید سرد راتوں میں اور گرمی کے اندر، اور پھر جتنی پولوشن ہے ہمارے شہر کے اندر جس سے اس کی ہیلتھ اینڈ لائف دونوں کو خطرہ۔ تو جو پناہ گاہیں بنی اس میں کوالٹی فوڈ کو انشور کرنے کے لیے خان صاحب خود جاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا مطلب یہ ہوتا تھا۔ اور وہ پھر ظاہر ہے جب ایک پرائم منسٹر اور پارٹی کا لیڈر چیئرمین خود گیا ہے تو آف کورس ہر منسٹر کو، ہر ایم پی اے کو بھی جانا پڑتا تھا اپنے اپنے علاقے میں جو پناہ گاہیں تھیں، تو اس سے چیک اینڈ بیلنس اور جو فوڈ کوالٹی تھی، صفائی ستھرائی کا جو سروسز تھی، یا ویسے کسی کے ساتھ کوئی وہاں پہ استحصال تو نہیں ہو رہا، تو وہ انشور ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے جو احساس پروگرام کی سب سے زیادہ خوبصورتی تھی میرٹوکریسی، کہ میرٹ کے اوپر جو پاکستان کے، پنجاب کے بھی کے نہیں، پاکستان کے جو غریب ترین طبقے ان کا انتخاب اور وہاں پہ ریسورسز کو پہنچانا، جس میں سب سے زیادہ بینیفیشری اگر کوئی 2 صوبے تھے تو وہ تھے سندھ اور بلوچستان۔ اور پھر احساس پروگرام نے سب سے زیادہ اس طبقے کو بینیفٹ کیا۔ پھر ہمارا جو ہیلتھ کارڈ تھا، ابھی یقین مانے جب ہیلتھ کارڈ تھا تو ہمیں بھی دیکھو بائی ڈیزائن بائی پالیسی پاکستان کے اندر جو پالیٹکس ہے اس کو اتنا مہنگا شغل قرار دیا گیا، اور اس کے اوپر انہوں نے لائک یہ کافی ڈیکیڈز لگے کہ عام آدمی، کسی زمانے میں عام آدمی بھی الیکشن لڑ سکتے تھے، اور الیکشن کا لفظ جو مڈل کلاس ہے بول نہیں سکتی، ایک پڑھا لکھا عام آدمی بول نہیں سکتا۔ آپ ایم پی ایم ایل اے کی تو بات چھوڑ دیں، کاؤنسلر نہیں عام آدمی لڑ سکتا۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ جب عام آدمی اس سسٹم میں سے نکل جائے گا تو وہ کون سی سیاست؟ اور میں آپ کو یقین، خان صاحب کو اس بات کی یقین دہانی ہو چکی ہے۔ دیکھو جب مجھے عام آدمی کے مسائل کا پتہ ہی نہیں اور سارا طبقہ وہ پہنچ جائے اسمبلیوں میں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ شوگر کے اوپر لیجسلیشن کرتے ہیں تو راتوں رات بدل جاتا ہے۔ سو ہمارا یہ وعدہ ہے کہ الیکشن میں ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کے اندر الیکشن کے جو ایکسپینڈیچر طے ہوئے نا، جس دن ہم پیپر سبمٹ کرنے جاتے ہیں نا وہ سب پورا ہو جاتا ہے۔ ٹرسٹ می، سب جھوٹ پہ مبنی چل رہا ہے، کوئی کسی کو نہیں قرار دیا جاتا۔ جس دن الیکشن کمیشن کے اندر جتنا خرچہ کرنا طے ہے آئین پاکستان کے اندر، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے مڈل کلاس کو نکال دیا گیا۔ اچھے برین کیوں نہیں آتے؟ کیوں؟ اور ایک اور میں بتاؤں، یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی گئی سیاست جیسے اچھے ایک شعبے کے ساتھ اس کو پیشہ کو بنایا گیا، یہ پیشہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا ٹاک شوز کے اندر، یہ تو اچھے لوگوں کا کام ہی نہیں ہے۔ سیاست کا مطلب ڈرٹی پالیٹکس، تاکہ جو پڑھا لکھا عام آدمی ہے اس کی طرف دیکھے بھی نہ، اور ان کے لیے ایک ایسا خواب بنا دیا گیا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے بیکاز آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے۔ اس کے لیے لیجسلیشن، لیکن یہ ون سٹیپ میں نہیں ہوگا۔ ابھی ہم نے کیا ضرور ہے کہ دیکھیں ہم نے یوتھ میں سے
اور کچھ ٹکٹس ہم نے دی، جیسے بکلا میں سے ہم نے فرسٹ ٹائم 29 بکلا کو ہم نے ٹکٹس دی ہیں. یوتھ میں سے لاہور جیسے شہر میں سے اتنا ٹف کمپٹیشن، اتنی بڑی پاپولیرٹی والی بڑی جماعت جس میں جو ایسپیرنٹس کی اگر آپ لسٹ دیکھیں اتنا مشکل تھا، ٹف چوائسیز تھی، اس میں خان صاحب نے اگر ینگ لوگوں کو موقع دیا نسبتاً پہلے گریجولی چیزوں کو چینج کرنا. ابھی جب ہم انشاءاللہ آ جائیں گے، سب سے زیادہ اس پہ ضرورت ہے. خواتین بھی تب لڑ سکتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ الیکشن لڑنا آسان ہی نہیں بنایا گیا، اتنا مشکل بنا دیا گیا. اس کی وجہ یہ کہ ریسورسز ہی نہیں ہوتے لوگوں کے پاس. اگر فرض کریں ایک مزدور کو ٹکٹ دے دیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا